ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ 27 ربیع الاول اور 20 فروری آستانہ علیہ شاہ والا شریف میں ایک عظیم الشان استحکام پاکستان میلاد مصطفیٰ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، جس میں قائد اہل سنت جناب صاحبزادہ حاجی محمد فضل کریم صاحب صدر جمعیت علماء پاکستان، چیئرمین سنی اتحاد کونسل کو تشریف لائیں گے۔ ان کے علاوہ ذکر گوشہ شہید ملت حضرت علامہ راغب حسین نعیمی صاحب اور زینت القرآن کتاب کاری سید صداقت علی شاہ صاحب یہ بھی تشریف لائیں گے۔ ملک بھر کی درجت علماء اکرام مشائخ اعظام تشریف لا رہے ہیں اور اس پروگرام کی صدارت فرمائیں گے جگر گوشہ پیر سواگ جناب صاحبزادہ پیر فیض الحسن صاحب الحسنی آستان عالیہ پیر سواگ شریف۔ تمام حضرات اس وابرکت اور پرنور محفل میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ بلا تاخیر قبلہ حضرت صاحب کا خطاب شروع ہو جاتا ہے، بلند آواز سے میرے نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، تھوڑا سا زور لگائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، بلند آواز سے نعرہ رسالت۔ جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، جشن عید میلاد النبی، آستانہ عالیہ شاہ والا شریف۔ جنڈے تلے کر لو، جنڈے تلے کر لو۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابه الهاديين المهديين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تاریخی اور غربت کی شب دور پوری دنیا پر چھا چکی تھی۔ اس جہان بے ثبات پر ظلم و ستم کی حکمرانی تھی۔ یتیموں کی فریاد سننے والا کوئی نہ تھا، مظلوموں کو پناہ دینے والا موجود نہ تھا۔ مخلوق اپنے خالق سے ناآشنا تھی اور بندگان خدا اپنے مالک سے بیزار تھے۔ انسانی عزت کی قواعد چاک چاک تھی، شرم و حیا کی دامن تار تار تھا۔ انسانیت جہاں بلند تھی، آدمیت الغیاس کی سدائیں بلند کر رہی تھی۔ زندہ درگور ہونے والی بچیوں کی چیخیں فلک سے ٹکرا رہی تھی اور مظلوموں کے خون سے ارب کے صحرا رنگین ہو رہے تھے۔ پوری کائنات ظلم و جور کے پنجے میں موجود تھی۔ اچانک رحمت پروردگار کا دریا جوش میں تھا۔ رحمت پروردگار کا دریائے بے قرار جوش میں آتا ہے۔ بیان نور کی گنگور گھٹائیں نازل ہوتی ہیں۔ آسمان رسالت پر سراج نبوت کو طلوع کیا جاتا ہے۔ باد نسیم کے جھونکے پوری کائنات کو معطر کرتے ہیں۔ آنے والا انوار خداوندی کا پیکر بن کے آتا ہے، جمال الہی کا مظہر بن کے آتا ہے، حسن ازل کا عکس جمیل بن کے آتا ہے۔ آنے والا اس شان سے آتا ہے کہ غلاموں کے سر پر عزت کے تاج رکھتا ہے، مسکینوں کو اپنے سینے سے لگاتا ہے۔ آنے والا عرب کے ایک ایک ذرے سے علم و عرفان کے چشمے جاری کرتا ہے۔ آنے والا جب آیا تو سیران مبدل کو پوری
پوری دنیا کا امام بنا دیا اور غافلوں اور کاہل انسانوں کو دنیا کا مقتدا بنایا. آنے والا اس شان سے آیا کہ وہ دعا کا رخ زیبا لے کر, واللیل کی زلفیں سجا کر, علم نشرہ کا سینہ لے کر, وما ينطق عن الہوا کا کلام لے کر, ورفعنا لک ذکرک کا انعام لے کر, آنے والا دعائے خلیل بن کر, تمنا اسماعیل بن کر پہلے ہوئے آمنہ سے عبیدہ ہوتا ہے اور اس شان سے آتا ہے کہ آسمان والے اس کو احمد کے نام سے پکارتے ہیں, زمین والے اس کو محمد کا نام دیتے ہیں, لیکن اس کے خالق نے جب اس کا تعارف کرایا تو کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, آستانہ علی عائشہ والا شریف. ندا آئی دریچے کھول دو ایوان رحمت کے, ندا آئی دریچے کھول دو ایوان رحمت کے, نظارے آج خود قدرت کرے گی شان قدرت کے. مبارکباد ہو ان کو جو برہم ظلم سہتے تھے, مبارکباد ہو ان کو جو برہم ظلم سہتے تھے, کہیں ان کو آما ملتی رہتی برباد رہتے تھے. مبارکباد بیداؤں کی حسرت سو نگاہوں کو, مبارکباد بیداؤں کی حسرت سو نگاہوں کو, اثر بخشا گیا نالوں کو فریادوں کو آہوں کو. مبارک ہو کہ دورے راحت و آرام پہنچا, مبارک ہو کہ دورے راحت و آرام آ پہنچا, نجات دائمی کی شکل میں اسلام آ پہنچا. مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لاتے ہیں, مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لاتے ہیں, جناب رحمت للعالمین تشریف لاتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, آمد مصطفیٰ جامع المعقول والمنقول صاحبزادہ عبد الرحمن صاحب الحسنی رحمت للعالمین کی تشریف آوری پر, حبیب رب العالمین کی جلوہ گری پر, روح کائنات کی ولادت پر, جان کائنات کی پیدائش پر خدا کی نعمت کا استقبال کرنا اور خوشیاں منانا اور مسرت و شادمانی کا اظہار کرنا, اپنے گھروں کو سجانا, بازاروں کو سجانا, چراغاں کر کے بقائے نور بنانا اور حبیب خدا کی آمد پر خوشیوں کا اظہار کرنا, یہ قرآن کریم کا حکم بھی ہے اور رب کائنات کی سنت بھی. بے شک سبحان اللہ. حضور رحمت کائنات تشریف لائے. میں آپ کے سامنے آج میلاد النبی کی جو برکات بیان کرنا چاہتا ہوں اور اس کے فوائد و انعامات بیان کرنا چاہتا ہوں. پہلا فائدہ اس کا یہ, میلاد مصطفیٰ کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ میلاد مصطفیٰ شرک کی نفی کرتا ہے اور کفر کی جڑیں کرتا ہے. میلاد شرک کی نفی کرتا ہے, میلاد کفر کی جڑیں کاٹتا ہے. اس لیے کہ میلاد منانے والا عاشق مصطفیٰ اس ہستی کا میلاد منا رہا ہے, وہ اقرار کر رہا ہے کہ جس ذات کا میں میلاد منا رہا ہوں یہ خدا نہیں ہے, یہ الہ نہیں ہے, یہ خدا نہیں ہے, یہ مصطفیٰ ہے. یہ خالق نہیں ہے, یہ مخلوق ہے, یہ معبود اور مسجود نہیں ہے, یہ تو اللہ کا محبوب ہے. اس لیے کہ پیدا ہونا یہ مخلوق کا کام ہے, پیدا ہونا مخلوق کی صفت ہے, خدا ان چیزوں سے پاک ہے. تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا, وہ لم یلد اور لم یولد کی شان کا مالک ہے, وہ ان چیزوں سے پاک ہے. اللہ کے رسول کا میلاد منا کر حضور کا غلام شرک کو ملیامت کرتا ہے اور کفر کو نیست نابود کرتا ہے اور گمراہی کا خاتمہ کرتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی صاحبزادہ عبد الرحمن صاحب الحسنی. یہی سبق آقا کائنات نے اپنی پیدائش کے وقت اپنی امت کو دیا ہے, اپنی پیدائش کے وقت یہی سبق امت کو دیا. حضور جب پیدا ہوئے تو سب سے پہلے حضور نے اپنا سر سجدے میں رکھا اور بتا دیا کہ میرا سر نیاز
जिस ذات के आगे झुक रहा है वो मेरा खालिक है और मैं उसका अब्द मुकद्दस हूँ, मैं उसका बंदा खास हूँ। ये हुजूर ने बता दिया अपने सर सिजदे में रखकर कि जिस ज़ात के आगे मेरा सर झुक रहा है वो मेरा खालिक है, मैं उसका बंदा हूँ। फिर अपनी ज़बान मुबारक से बस फसी अंदाज में ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह कहकर खुदा की तौहीद का ऐलान भी किया और अपनी रिसालत का ऐलान भी उन्होंने किया। इसलिए आला हजरत ने फरमाया पहले सजदा पे रोज़े अज़ल से दरूद, पहले सजदा पे रोज़े अज़ल से दरूद, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। पहले सजदा पे रोज़े अज़ल से दरूद, यादगारी ये उम्मत पे लाखों सलाम। फतेह बाबे नबुव्वत पे बेहद दरूद, फतेह बाबे नबुव्वत पे बेहद दरूद, खत्म दारे रिसालत पे लाखों सलाम। पहला फायदा मिलाद मुस्तफा का ये है कि मिलाद मुस्तफा शिरक की नफी करता है। दूसरा फायदा मिलाद मुस्तफा का ये है कि मिलाद मुस्तफा एहसान खुदाबंदी का शुक्रिया है और नेमत इलाही का चर्चा। नेमत अल्लाह ताला कुरान मजीद में अपने बंदों से खिताब फरमाते हैं वश्कुरू लिल्लाह इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अपने रब का शुक्र करो उसकी नेमतों पर अगर तुम उसकी इबादत करते हो। अपने रब की नेमतों के शुक्रिया का हुक्म दिया, बार बार तंबीह की कुरान मजीद में कि अगर हमारी नेमतों का शुक्रिया अदा करते रहोगे तो हम नेमतों में इजाफा करेंगे और अगर हमारी नेमतों की नाशुक्री करोगे तो मैं दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला कर दिया जाऊंगा। पानी, हवा, कान, आंख, दिल, सेहत, शबाब, इज्जत, कामयाबी, ये सब रब ज़ुल जलाल की नेमतें हैं और इन नेमतों पर शुक्रिया अदा करने का हुक्म है, शुक्रिया अदा करना वाजिब है। आप गौर करें जब इन फना होने वाली नेमतों पर शुक्र अदा करना वाजिब है तो वो हस्ती जिसने पूरी आदमियत के वक्त खुफ्ता को बेदार किया, वो ज़ात जिसने इंसानियत की डूबती हुई किश्ती को साहिल मुराद से हमकिनार किया, वो हस्ती जिसने इंसानियत का सर फख्र से बुलंद कर दिया है, वो ज़ात जो अब्र करम बनकर सारी कायनात पर बरसा है, वो हस्ती जिसने हर कृष्णा लब को मार्फत का जाम अता किया है, जिसने हर गुमराह को सिरात मुस्तकीम पे गामजन किया है। अल्लाह की उस हकीकी नेमत पर, उस अब्दी नेमत पर शुक्रिया अदा करना कितना वाजिब हो। अगर खुदा का फजल तुम्हारे शामिल हाल हो जाए, अल्लाह तुमको अपनी रहमत अता करे तो क्या करो। हुजूर के तशरीफ लाने से पहले कुरैश मक्का कादशाली में मुब्तला थे, तंग दस्ती में मुब्तला थे, फक्र फाकर में मुब्तला थे, सबसे का नाम और निशान न था, बारिश का इम्कान न था, जानवर और इंसान भूख से तंग आ चुके थे। जब अल्लाह के रसूल अपनी वालदा अमीना का अमानत कायनात हजरत सैयदा आमना की शिकम अतर में तशरीफ लाए, रब कायनात ने सारी धरती को बारिश से पुरनूर कर दिया। सारी कायनात पर रब कायनात ने रहमत की बारिश नाज़िल की, हर तरफ सब्जा ही सब्जा फैल गया, हर तरफ ही बहारें आ गई और हल्ला और अनाज हर तरफ से आने लगा। सारी कायनात में मुसर्रतें फैल गई, हत्ता कि लोगों ने उस साल का नाम ही खुशहाली का साल रख दिया और खुशहाली का साल रख दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ईद मिलादुन्नबी। जमुर्रत बन के सब्जा वादियों में हर तरफ बिखरा। हुजूर जब अपनी वालदा के पेट में आए तो जमुर्रत बन के सब्जा वादियों में हर तरफ बिखरा। हुई बारान रहमत हर शजर का रंग रुख निकला, हुई बारान रहमत हर शजर का रंग रुख निकला। हंसे जाते थे खिलते जा रहे थे फूल गुलशन में, हंसे जाते थे खिलते जा रहे थे फूल गुलशन में, गले फूलों से मिलते जा रहे थे फूल गुलशन में, हंसे जाते थे खिलते जा रहे थे फूल गुलशन में, गले फूलों से मिलते जा रहे थे फूल गुलशन में। तबस्सुम ही तबस्सुम थे नजारे ला नजारों के, तबस्सुम ही तबस्सुम थे नजारे ला नजारों के, तरन्नुम ही तरन्नुम थे किनारे जुए बारों। पैदा हुए तो सारा मकान कस्तूरी की खुशबू से महकता हुआ।
حضرت आमना खातून फरमाती हैं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए कल क़मर लैलतुल बद्र रीहुहु यस्ताउ कल मिस्किल अजफर, जब पैदा हुए तो आपका चेहरा चौधरी के चांद की तरह था और आपके जिस्म से कस्तूरी की खुशबू है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हजरत हलीमा सादिया फरमाती है जब मैं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने कबीले में गई तो आप फरमाती हैं मा बकिया मंज़िलुम मिन मनाज़िल बनी सादिन इल्ला शमिमना मिनहु रिहल मिस्क। आपने फरमाया खुदा की कसम बनी साद का जितना जंगल था उस सारे जंगल से कस्तूरी की खुशबू होती है। जिस जंगल में हजूर को ले गई कितने मील लंबा और कितने मील चौड़ा वो जंगल था, उस सारे जंगल से कस्तूरी की खुशबू होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद मुस्तफा उस्ताद उलमा सैयद अब्दुर रहमान साहब अल हसनी। 12वां फायदा मिलाद मुस्तफा का ये है कि रब्बे कायनात ने मिलाद के सदके में सारी दुनिया को बेटे अता किए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस साल हजूर पैदा हुए कद अज़नल्लाहु लिनिसाई दुनिया अंजामिल्ला शुकूरन कयामतन में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस दिन हजूर पैदा हुए रब्बे कायनात ने तमाम दुनिया की औरतों को हुक्म दिया कि बच्चा पैदा करें अपने महबूब की इज्जत के लिए, अपने महबूब की इज्जत के लिए तमाम दुनिया के औरतों को बच्चे पैदा हुए। 13वां फायदा मीलाद मुस्तफा का ये है कि आतिश कदा फारस बुझ गया। फारस के लोग आतिश की पूजा करते थे, आग की पूजा करते थे। एक आतिश कदा था जिसमें 1000 साल से आग रोशन थी, एक मिनट के लिए भी आग नहीं बुझी थी। जिस दिन हजूर पैदा हुए तो वो फारस का आतिश कदा बुझ गया। 14वां फायदा बुहैरा साबा खुश्क हुआ। इराकी अजम का एक दरिया था जो हमेशा बहता था, लोग उसकी पूजा करते थे। जब हजूर पैदा हुए वो बुहैरा साबा खुश्क हो गया, हत्ता कि उससे खाक उड़ने लगी। 15वां फायदा दुनिया का वक्त पड़ा सुपर ताकत का बादशाह जो किसरा था, हजूर की पैदाश के बाद उसके महल में ज़लज़ले शुरू, ज़लज़ले और 14 किंगरे उसके महल के गिरे। उसने नजूमियों से पूछा कि क्या वजह है। उन्होंने कहा कि हिजाज में एक नबी पैदा हुआ है, 14 बादशाहों के बाद तेरी हुकूमत खत्म हो जाएगी और हजूर का गुलाम इसके बाद इस पर काबिज हो जाएगी। उसने कहा 14 बादशाह गुजरते बड़ा टाइम लगता है, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि 4 साल में 10 बादशाह गुजर गए और फारूक आजम के दौर में ये फतह हुआ किसरा के महल में ज़लज़ला। और 16वां फायदा मिलाद मुस्तफा का कि मिलाद मुस्तफा की वजह से सारा जहान नूर से रोशन हुआ, सारा जहान रोशन। हजरत सैयदा आमना खातून फरमाती हैं फलम्मा फसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरज मिनहु नूर अतालहु मा बैन अल-मशरिक़ वल-मग़रिब। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए और हजूर बाहर तशरीफ लाए मेरे पेट से तो हजूर के नूर से सारा जहान रोशन हो गया और मैंने मशरिक़ और मग़रिब को हजूर के नूर से देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियां हजरत शिफा फरमाती है जब हजूर पैदा हुए तो मैं मौजूद थी। अदानी मा बैन अल-मशरिक़ वल-मग़रिब, मेरे लिए भी मग़रिब और मशरिक़ रोशन हो। और हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि जब मैं हजूर को लेकर अपने कबीले में गई, कबीले बनी साद में, खुदा की कसम मुझे कभी अपने खेमे में चिराग जलाने की जरूरत न हुई, कभी मैंने चिराग नहीं जलाया। और जब हमें जरूरत पड़ती फलम्मा तजना इला सिराज फी मकान जीना भी, जब किसी मकान में हम जाते और हमें चिराग की जरूरत होती हम हजूर को उठाकर ले जाते, वो मकान रोशन हो जाता। 16वां फायदा है ये मिलाद सारा जान। और 17वां फायदा ये है कि मिलाद मुस्तफा पर कुदरत की तरफ से झंडे नस्ब किए गए, झंडे लगाए गए। हजरत आमना खातून फरमाती है जब आप पैदा हुए रहे तो सलासत आलामिन मदरूबातिन आलमन बिल मशरिक व आलमन बिल मगरिब व आलमन अला ज़ाहिल काबा। जब हजूर पैदा हुए तो मैंने 3 झंडे देखे, एक झंडा मशरिक में था, एक झंडा मगरिब में था और एक झंडा काबतुल्लाह की छत पर। और 18वां फायदा ये है कि मिलाद की रात
लैलतुल कदर की रात से बेहतर है। शाह भी फरमाते हैं मीलाद की रात लैलतुल कदर से बेहतर है। वो फरमाते हैं इसलिए बेहतर है कि लैलतुल कदर हुजूर को अता हुई और लैलतुल मीलाद में हुजूर खुद तशरीफ लाए। मीलाद की रात हुजूर खुद आए हैं और लैलतुल कदर तो हुजूर को अता हुई है, एक ये बात। और दूसरी वजह यह है कि लैलतुल कदर में फरिश्ते नाजिल होते हैं और लैलतुल मीलाद में सारी कायनात का आका तशरीफ लाए। और तीसरी वजह यह है कि लैलतुल कदर से सिर्फ उम्मत मुस्तफा को फायदा हुआ और मीलाद की रात जो हस्ती आई उससे सारी कायनात को फायदा हुआ। फायदा है मीलाद मुस्तफा का कि ये लैलतुल कदर से बेहतर है। 19वां फायदा मीलाद मुस्तफा का, मीलाद मुस्तफा हकीकी ईद है और सच्ची ईद। सच्ची ईद कौन सी है? ये मिलाद नबी की ईद सच्ची ईद है। हदीस पाक में है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज्जतुल वदा का खुतबा दिया और कुरान की आयत नाज़िल हुई अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, ये आयत नाज़िल हुई तो हजरत उमर फारूक की बारगाह में एक यहूदी आया। उसने कहा अल्लाह की कसम ये आयत अगर हम पर नाज़िल होती तो हम उस दिन को ईद बना लेते। जो आयत तुम पर नाज़िल हुई है अगर हम पर नाज़िल होती तो हम ईद मना लेते। उमर फारूक ने कहा तुम ईद मना लेते और हमारी उस दिन 2 ईदें थी, एक जुमा था वो भी ईद है और एक नौजुल हज थी ये भी हज का दिन भी ईद है और वो भी। मालूम हुआ उमर फारूक के नजदीक ईदें सिर्फ 2 नहीं, ईद उल फितर और ईद उल दुहा, बल्कि जुमा भी ईद है और नौजुल हज भी ईद है। आप गौर करें जिस दिन एक आयत नाज़िल हुई उस आयत को उमर फारूक ने कहा हमारी 2 ईदें हैं और जिस दिन खुद साहिब कुरान आया वो दिन कितनी सच्ची ईद। हकीकी ईद और सच्ची ईद वो है जिस दिन हुजूर तशरीफ लाए और जलवागर हुए। और 20वां फायदा मीलाद मनाने का ये है कि मीलाद मनाने वालों पर खुद खुदा खुश होता है, खुद खुदा खुश। हदीस पाक में है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ लाए, सहाबा किराम बैठे हुए थे, गुफ्तगू कर रहे थे। आपने फरमाया क्या मेरे सहाबा आप क्यों बैठे हैं? सहाबा किराम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह जलसना नज़्कुरुल्लाह ताला, हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं बैठकर। जलसना नज़्कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिही, और अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं कि अल्लाह ने हमें दीन इस्लाम अता किया। व मन्ना अलैना बिका, और अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं कि अल्लाह ने आपकी साथ हमें अता करके हम परेशान किया। मुर्शिदी मुस्तफा, आपने फरमाया अगर तुम इस बात की खुशी कर रहे हो और अल्लाह की हमद कर रहे हो कि अल्लाह ने हमें रसूल दिया तो मैं तुम्हें खुशखबरी दूं इन्नल्लाह युबाही बिकुम अलल मलाइका, अल्लाह ताला फरिश्तों के दरमियान तुम्हारे ऊपर फख्र कर रहा है, फरिश्तों में फख्र कर रहा है। मालूम हुआ मिलाद मुस्तफा मनाने वालों पर खुद अल्लाह की जात राजी है। और 21वां फायदा यह है कि मिलाद मनाने वालों पर मुस्तफा भी राजी है, हुजूर भी खुश है उन पर। एक अल्लाह के वली हजरत इब्न नौमान को हुजूर की ज़ियारत हुई ख्वाब में। आपने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लोग जो आपका मिलाद मनाते हैं और खुशियां करते हैं आप इससे खुश होते हैं? आपने फरमाया या इब्न नौमान मन फरहा बिना फरहना, जो हम पर खुश होता है हम उस पर खुश होते हैं। मिलाद मनाने वालों पर हुजूर खुद खुश होते हैं। और 22वां फायदा यह है कि हुजूर की आमद पर खुशी मनाना आले मदीना की सुन्नत है, आले मदीना की सुन्नत। मुस्लिम शरीफ की हदीस है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ तशरीफ लाए फसायद अर्रिजाल वन्निसाउ फ़ौक़ल बुयूत वतफ़र्रक़ल ग़िलमानु वल ख़दमु फ़ित्तुरुक़ युनादूना या मुहम्मद या रसूलल्लाह। सारे मदीना के मर्द और मदीना की औरतें छतों पर चढ़कर हुजूर का इस्तेमाल कर रहे थे और बुलंद आवाज से कह रहे थे या मोहम्मद या रसूलल्लाह, और बच्चियां गलियों में आकर तराने पढ़ रही थी तलाल बद्र अलैना मिन सनियातिल बदाई वजब शुक्र अलैना मा तआल अल्लाह दाई अशहल मबऊस फी
المدینہ جئت بالامر المطاع. بچیوں نے استقبال کیا اور مردوں نے استقبال کیا. آمد مصطفیٰ پر خوشی منانا اہل مدینہ کی سنت ہے. شاہنامہ اسلام کا مصنف حفیظ جالندری کہتا ہے کہیں یشرق البدر زباں پر اشرق البدر علینا کی صدائیں تھیں. زباں پر اشرق البدر علینا کی صدائیں تھیں. دلوں میں ماں اللہ دائی کی دعائیں تھیں. کہیں معصوم نندی بچیاں تھیں رب بجاتی تھیں. رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی. خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانا. 24واں فائدہ میلاد مصطفیٰ کا یہ ہے کہ میلاد مصطفیٰ منانا اور میلاد پر خوشی کرنا آل مدینہ کے ساتھ آل مکہ کی سنت بھی. آل مکہ شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی فرماتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو میں مکہ شریف کے اندر موجود تھا. تمام آل مکہ جمع ہو کر حضور کی جائے پیدائش پر جمع ہوئے اور حضور کی ولادت کے واقعات کو انہوں نے بیان کیا اور درود شریف کثرت سے پڑھا. میں نے اس مجلس پر انوار نازل ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھی. سبحان اللہ. جب میں نے غور کیا کہ یہ انوار کون سے ہیں تو پتہ چلا یہ نور ان فرشتوں کا ہے جو ان مجلسوں پر مقرر ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ رحمت کے انوار بھی شامل. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. 24واں فائدہ یہ ہے کہ میلاد مصطفیٰ منانے والا حضور کی شفاعت کا مستحق. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے بچوں کو حضور کی ولادت کے واقعات سنا رہے تھے اور حضور کی ولادت کو بیان کر رہے تھے. حضور تشریف لائے. آپ نے فرمایا کہ عباس حلت لکم شفاعتی، تیرے گھرانے کے لیے میری شفاعت حرام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. 24واں فائدہ یہ ہے کہ میلاد منانے والا شفاعت کا مستحق ہے. اور 25واں فائدہ یہ ہے کہ میلاد منانے والوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت ابو عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیر کے دن اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے گھر والوں کو حضور کا میلاد سنا رہے تھے. حضور کی ولادت کے وقت جو معجزات ظاہر ہوئے وہ بیان کر رہے تھے. حضور تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ اے ابو عامر ان اللہ فتح لکا ابواب الرحمت والملائکۃ کلہم یستغفرون لکا. اے ابو عامر اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں اور سارے فرشتے تیرے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مبلغ عرب و عجم صاحبزادہ عبد الرحمان صاحب الحسری. 26واں فائدہ میلاد مصطفیٰ کا یہ ہے کہ میلاد مصطفیٰ پر حضور کے صحابہ کا اجماع ہے. محفل میلاد منانے پر حضور کے صحابہ کا اجماع ہے. تمام سیرت کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب سرکار جنگ تبوک سے واپس تشریف لائے 30,000 صحابہ کرام کا لشکر سرکار کے ساتھ تھا. حضور کی عادت تھی کہ آپ سب سے پہلے مسجد نبی میں تشریف لاتے تھے. آپ مسجد نبی میں داخل ہوئے اور 2 رکعت نماز نفل ادا کی. کہا کہ اس مجمع میں حضور کے چچے حضرت عباس کھڑے ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی خدمت میں کچھ شعر پیش کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت فرمائیں. حضور نے فرمایا عباس اللہ تیرے منہ کو سلامت رکھے، تجھے اجازت. حضرت عباس نے جو شعر پیش کی ان میں ایک شعر یہ تھا انت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورك الافق ونحن في ذلك الضياء وفي النور سبل الرشاد نخترق. انت لما ولدت یا رسول اللہ جب آپ پیدا ہوئے، جب آپ کی ولادت ہوئی، جب آپ کی پیدائش ہوئی تو سارے زمین کے کنارے آپ کے نور سے روشن ہو گئے. ونحن في ذلك الضياء وفي النور سبل الرشاد نخترق. ہم اس نور میں اور اس روشنی میں ہدایت کے رستوں کو ہمیشہ طے کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. حضرت عباس نے میلاد مصطفیٰ حضور کی خدمت میں پڑھا. سرکار موجود تھے، 30,000 صحابہ کرام موجود تھے. معلوم ہوا میلاد پڑھنا اس پر صحابہ کا اجماع بھی ہے اور سرکار کی سنت تقریری بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور 28واں فائدہ یہ ہے
میلاد مصطفیٰ کا 27واں فائدہ یہ ہے کہ محفل میلاد میں حضور خود جلوہ گری فرماتے ہیں، محفل میلاد میں حضور خود تشریف لاتے ہیں، حضور جلوہ گری فرماتے ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مرشد العرب والعجم جو علماء دیوبند کے پیر بھی ہیں، وہ ایک محفل میں تشریف فرماتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضور کا میلاد بیان کر رہے تھے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی مجلس میں تشریف فرماتے، اچانک آپ کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے اور آنسو جاری ہو گئے۔ جب مجلس ختم ہوئی کسی نے پوچھا کہ حضور یہ تو قیام کا وقت نہیں تھا، آپ اس محفل میں کیوں کھڑے ہو گئے؟ آپ نے فرمایا تم نے نہیں دیکھا حضور مجلس میں تشریف لائے تھے، میں ان کے احترام کے لیے کھڑا ہوں۔ ایک شخص ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نعتیں پڑھتا تھا، عربی زبان میں یہ نعتیں کہتا تھا اور میلاد کے واقعات کو بیان کرتا تھا، لیکن حقہ بھی پیتا تھا، حقہ پیتا تھا۔ جی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسے زیارت ہوئی، سرکار نے فرمایا اذا قرأت المولد احضر، جب تو میرے میلاد کے واقعات کو بیان کرتا ہے تو میں مجلس میں آتا ہوں۔ اذا قرأت المولد احضر وإذا جاء الدخان اترك واذهب، اور جب مجلس میں دھواں آ جاتا ہے، دھواں آتا ہے تو میں چلا جاتا ہوں اور مجلس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، آداب بھی ہے نا حضور کی محفل میلاد کے، اپنا منہ بھی صاف ہو اور انسان پاکیزہ بھی ہو تو محفل میلاد میں حضور کی جلوہ کرو نہیں ہوتی۔ 28واں فائدہ یہ ہے کہ میلاد مصطفیٰ کی برکت سے حضور کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ حضور کی زیارت محفل مصطفیٰ، حضرت شاہ عبد الرحیم مقدس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ہمیشہ حضور کا میلاد کیا کرتا تھا، اور ایک سال میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی اور میلاد کا موقع آ گیا، میں نے بنے ہوئے چنے بازار سے خریدے اور محفل میلاد میں ان کو تقسیم کر دیا۔ محفل میلاد میں یہ فوائد یاد رکھیں، محفل میلاد کے تمام حاضرین اور نوجوان ان فوائد کو یاد رکھیں۔ بنے ہوئے چنے میں نے تقسیم کیے، میں نے رات خواب دیکھا حضور تشریف فرما ہے، آپ کے سامنے چنے ہیں، پر آئے تو ہوں متبہجن بشاشن، میں نے دیکھا حضور کا چہرہ خوشی سے چمک رہا ہے اور حضور حشاش بشاش۔ دوسرا واقعہ مولانا ابو داؤد صادق رحمۃ اللہ تعالی، مولانا ابو داؤد صادق مدث اللہ علیہ نے اس واقعے کو اپنی کتاب نورانی حکایت میں درج کیا۔ انہوں نے کہا مجھے اس آدمی نے واقعہ بیان کیا سن 1387 ہجری کا واقعہ، 1387 ہجری، وہ شخص مدینہ منورہ میں رہتا تھا۔ اس نے کہا میں 17 سال سے مدینہ شریف میں مقیم ہوں۔ مدینہ شریف میں ایک عالم دین جو ولی کامل تھے جنہیں لوگ قطب مدینہ کہتے تھے، وہ حضور کا میلاد مناتے تھے۔ ایک رات میں ان کی محفل میلاد میں شریک ہوا، بہت زیادہ لوگ تھے، بڑا مکان سجا ہوا تھا، خوشبو آ رہی تھی، کم از کم 500 آدمی اس محفل میں شریک تھا۔ اچانک اس محفل میں سعودی حکومت کے 2 وزیر بھی آئے۔ ہمیں معلوم ہوا کہ ایک وزیر سنی عقیدے کا ہے اور دوسرا وزیر وہابی عقیدے کا ہے۔ وہ اس وزیر کے ساتھ اس محفل میں محفل شروع ہوئی، پہلے عربی زبان میں نعت خانوں نے حضور کی شان میں قصیدے پیش کیے اور نعتیں پیش کی، کچھ دیر کے بعد اردو زبان میں نعت خانوں نے بہت اچھے لہجے میں بڑی اچھی آواز میں حضور کی بارگاہ میں نذرانِ عقیدت پیش کیا۔ اس کے بعد خود میرے مجلس جو وہ ولی کامل تھے میرے مجلس کھڑے ہوئے، انہوں نے سرکار کی ولادت کی واقعات کو بیان کیا اور پھر کھڑے ہو کر سب نے صلاۃ و سلام پڑھا اور پھر انہوں نے لنگر تقسیم کیا۔ لنگر کھا کر لوگ چلے گئے، لوگ سب چلے گئے، تھوڑے سے آدمی باقی رہ گئے، تقریباً 40 آدمی تھا جنہیں ان حضرت سے ملنا تھا یا انہیں کوئی کام تھا ان بزرگوں سے، وہ آدمی 40 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک آدمی داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں جلیبیوں کا ایک تھا۔ اس آدمی نے کہا بھائی جو شخص میری جلیبی کھائے گا اسے حضور کی زیارت ہو۔ اس شخص کی چہرے پر اور اس کی صورت سے اور اس کی زبان میں ایسی کشش تھی کہ اس کی بات کو سن کر ہر شخص کو یقین ہو گیا کہ یہ سچ کہہ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میرے مجلس نے مجھے حکم دیا کہ جلیبیوں کو تقسیم کرو۔ میں نے دائیں طرف سے جلیبیاں تقسیم کرنی شروع کی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جلیبیاں بھی 40 تھیں اور آدمی بھی 40 تھے۔ دائیں طرف سے ایک ایک جلیبی دینی میں نے شروع کی۔ وہ وزیر جو وہابی مذہب کا تھا وہ آپ کے بائیں طرف بیٹھا ہوا تھا، اس کی باری آخر میں آئی۔
میری ایک جلیبی بچ گئی اور ایک اس وزیر کے لیے بچی، میں نے دونوں اس کو اٹھا کے دے دی اور دل میں خیال کیا یا اللہ یہ کتنا خوبصورت ہے، اس کا چہرہ کتنا اچھا ہے، کاش کہ یہ صحیح عقیدہ ہو جائے اور دوزخ سے بچ جائے اور اس کو بھی اس مجلس کے وسیلے سے حضور کی زیارت ہو جائے۔ دونوں جلیبیاں میں نے اس کو دے دی اور اس تھال میں جو شیرہ بچا ہوا تھا اور جلیبی کے ٹکڑے بچے ہوئے تھے وہ میں نے کھا لیے اور اس تھال کو مکمل صاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس طرح میں آدھی رات کا وقت ہو چکا تھا، سب لوگ چلے گئے، میں اپنے گھر گیا اور مجھے یقین تھا کہ انشاءاللہ مجھے حضور کی ضرورت ہوگی۔ میں نے غسل کیا اور نئے کپڑے پہنے اور خوشبو لگائی اور درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ رات کا کافی حصہ گزر گیا، مجھے نیند نہ آئی، میں بڑا متفکر ہوا کہ اگر نیند نہ آئی تو مجھے ضرورت کیسی ہوگی۔ ابھی صبح کی اذان ہونے میں 1.5 گھنٹہ باقی تھا، اچانک مجھے نیند آ گئی اور میں گہری نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ میں نے نیند میں دیکھتا ہوں کہ میں مسجد نبی شریف میں ہوں اور ریاض الجنت میں موجود ہوں، اور ریاض الجنت میں اہل سنت کے بڑے علماء تشریف فرما ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سامنے جو دروازہ ہے اس دروازے سے حضور تشریف لانے والے، حضور تشریف لائیں گے اور سب کو زیارت کریں گے۔ تھوڑی دیر گزری، دروازہ کھلا، سرکار تشریف لائے، حضور کا چہرہ چمک رہا تھا اور حضور مسکرا کے حضور نے ان تمام لوگوں کی طرف دیکھا۔ میں نے دل میں کہا سبحان اللہ، ہمارا مذہب کتنا سچا ہے، ہمارے مذہب کے علماء کو حضور مسکرا کر دیدار عطا فرماتے، بس حضور مسکرائے، دیدار عطا کیا، کوئی بات نہ کی، خوشی سے میں خواب میں رونے لگا، میں رو رہا تھا۔ اچانک صبح کی اذان ہوئی، جب اذان ہوئی تو میری آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے۔ میں اٹھا اور میں نے نماز پڑھی اور شکرانے کی نفل ادا کی اور میں اسی بیت المیلاد کی طرف چلا گیا جہاں رات کو مجلس ہوئی۔ میں نے کہا میں خواب بیان کروں گا اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی باتیں مجھے زیارت ہوئی ہے اتنی اور کسی کو نہیں ہوگی۔ جب میں وہاں پہنچا تو بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے، سب کو زیارت ہوئی تھی۔ کسی نے کہا میں نے حضور کے ہاتھوں کو چوما، کسی نے کہا میں نے حضور کے پاؤں کا بوسہ لیا، کسی نے کہا حضور نے مجھے سینے سے لگایا۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس کے ہاتھ میں 2 کھجوریں تھی، اس نے کہا خدا کی قسم یہ کھجوریں 2 خواب میں مجھے حضور نے عطا کی۔ نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ اتنے میں نے دیکھا وہ وزیر بھی آ گیا جو رات موجود تھا اور وہاں بھی تھا، اور ساری محفل میں اس نے چہرہ بگاڑے رکھا اور ہنستا رہا اور مذاق کرتا رہا، اور جب باتیں پڑھی گئی تو وہ ایسے لگتا تھا جب اس محفل سے مطلب وہ بھی آ گیا، وہ اس محفل میں آیا، سر اس کا جھکا ہوا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور اس نے میری مجلس کی طرف توجہ کرنے کی کوشش کی مگر میری مجلس نے اس کی طرف توجہ کوئی نہیں کی۔ جب سارے لوگ اپنے خواب سنا چکے تو اس نے کہا مجھے بھی خواب ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مجمع ہے، بہت بڑا مجمع ہے جو میری طرف بڑھ رہا ہے، تقریباً 1 فرلانگ کے فاصلے پر ہوگا۔ مجھے بتایا گیا یہ درمیان میں دستار والی جو ہستی ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے صرف حضور کی دستار دیکھی ہے اور کچھ نہیں دیکھا اور میں جاگ گیا۔ خدا کے لیے میرے لیے دعا کرو کہ خدا تعالیٰ مجھے بدبخت نہ رکھے، خدا مجھے خوشبخت بنا دے۔ اگر میں خوشبخت ہوتا تو میں حضور کا چہرہ دیکھتا، میں چہرہ نہیں دیکھ سکا، صرف میں نے حضور کی دستار کو دیکھا۔ یہ 28واں فائدہ ہے میلاد مصطفیٰ کا۔ میلاد مصطفیٰ کی برکت سے زیارت رسول ہے، زیارت رسول ہے۔ اور 29واں فائدہ میلاد مصطفیٰ کا یہ ہے میلاد مصطفیٰ باعث نجات ہے، باعث نجات ہے۔ حضرت شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اخبار و اخیار میں فرماتے ہیں یا اللہ میں بہت بڑا گناہگار ہوں، میرا کوئی عمل اس قابل نہیں تیری بارگاہ میں پیش کروں، ہر عمل میں فساد ہے، ہاں ایک عمل ہے تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اور اس کو باعث نجات سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ تیرے معبود کی محفل میلاد مناتا ہوں، اسی عمل کو باعث نجات سمجھتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، ترجمان اہل سنت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے فیصلہ ہفت مسائل میں لکھا ہے یہ فقیر محفل میلاد میں شریک ہوتا ہے اور باعث نجات سمجھ کر محفل میلاد مناتا ہے اور قیام میں لطف اور لذت پاتا ہے۔ محفل میلاد باعث نجات ہے۔ اور 30واں فائدہ یہ ہے
کہ میلاد کے دن سوائے ابلیس شیطان کے ساری کائنات خوش تھی. ابلیس غمگین تھا، کفار غمگین تھے، منافقین غمگین ہیں، گستاخ غمگین ہیں، ساری کائنات خوش ہے. سیرت کی کتابوں میں ہے ان ابلیس لعنہ اللہ تعالی رن اربع رنات، ابلیس 4 مرتبہ چیخے مار کر رویا، 4 مرتبہ چیخے مار کر. ایک رنا ہی نہ لائنا، ایک اس مرتبہ رویا جب اس پر لعنت کی گئی. وہی نہ اوبتا، دوسرا اس مرتبہ چیخ کر رویا جب اسی آسمانوں سے اتارا گیا. وہی نہ انزلت فاتحۃ الکتاب، اور جب سورت فاتحہ نازل ہوئی تو شیطان چیخے مار کر رویا. وہی نہ ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جس دن پیدا ہوئے، حضور کا میلاد ہوا، اس دن بھی شیطان چیخے مار کر. ایک مردود روزے ازل کے سوا، اس کی ضروریت بدعمل کے سوا. ایک مردود روزے، برادر محترم سمجھاتا ہوں اسماعیل صاحب کی ایک نعت کا شعر. ایک مردود روزے ازل کے سوا، اس کی ضروریت بدعمل کے سوا، آج ہر نفس مست مسرت ہوا، آج کونین کو زندگی مل گئی. اور 31واں فائدہ یہ ہے میلاد مصطفیٰ کا کہ میلاد مصطفیٰ امن و امان کا باعث ہے، امن و امان کا باعث. عظیم محدث علامہ ابن جوزی کہتے ہیں ومن خواصه مما جرب من خواصه انه امان فی ذلک العام. میلاد مصطفیٰ کی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ جہاں میلاد منایا جاتا ہے سارا سال امن و امان سے گزرتا ہے. اگر امن و امان چاہتے ہو، اگر سکون و اطمینان چاہتے ہو، اگر راحت کا سامان چاہتے ہو تو میلاد مناؤ اور میلاد میں شرکت کرو. میلاد امن و امان کا باعث ہے. میلاد میں سب سے زیادہ امن و امان ہے، میلاد ہی ہے امن و امان کی. اور دوسرا یہ کہ میلاد کا 32واں فائدہ یہ ہے کہ میلاد مصطفیٰ کے ذریعے سے مقصود جلدی حاصل ہوتا ہے. مقصود یہی علامہ ابن جوزی کہتے ہیں وبشرا عاجلۃ بنیل البغیۃ والمرام، مقصود جلدی حاصل کرنا ہو تو حضور کا میلاد مناؤ، تمہیں مقصد حاصل ہو جائے گا. میں اپنا ذاتی بات بیان کرتا ہوں. 1978 میں ملتان شریف میں ہم دورہ حدیث پڑھتے تھے. حضرت امام اہل سنت علامہ سید احمد شہید شاہ صاحب قاضمی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، یہ ایک ذاتی چشمدید بات ہے. علامہ سید احمد شہید شاہ صاحب قاضمی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکان سے مدرسے میں ٹانگے پر تشریف لاتے تھے. ٹانگے پر ان کا ایک کوچوان تھا، اس کا نام تھا عاشق، وہ زندہ ہے ابھی، عاشق زندہ. وہ عاشق ایک مسجد میں نمازیں پڑھاتا تھا. ایک صبح وہ مسجد میں گیا تو ایک آدمی کی لاش پڑی تھی. پولیس نے تحقیق کی، تفتیش کی، کوئی قاتل نہ ملا. پولیس والوں نے اسی عاشق کو گرفتار کر، اور کوئی آدمی نہیں، اسی امام کو وہ گرفتار ہو گیا. شاہ صاحب کا بڑا رسوخ تھا ملتان میں، اور اتفاق سے اس وقت پنجاب کا گورنر بھی ملتان کا تھا. شاہ صاحب نے بڑی کوشش کی مگر عاشق رہا نہ ہوا. بڑی کوشش کے باوجود بھی کئی دن گزر گئے. شاہ صاحب ایک دن مدرسے میں تشریف لائے. آپ نے فرمایا بھائی کل ہم محفل میلاد کریں گے عاشق کی رہائی کے لیے، عاشق کی رہائی کے لیے محفل میلاد ہوگی. شاہ صاحب نے مدرسہ کے تقریباً 400 طالب علموں کو اپنی کوٹھی پر بلایا اور بڑا عظیم شان کھانا تیار کیا، اور ایک قاری نے تلاوت کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی، اور ایک نعت خان نے نعت پڑھی، اور شاہ صاحب نے خود تقریر کی اور صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار کی آمد، پٹھار کی آمد، مکی کی آمد، بلال کی آمد. شاہ صاحب نے تقریر فرمائی حضور کی عظمت پر. تقریر ختم کرنے کے بعد آپ نے محفل میلاد کے وسیلے سے عاشق کی رہائی کے لیے دعا کی. حقیقت ہے کہ میں اس مقدس مجمع میں کھڑا ہوں، آپ نے دعا کی، دوسرے دن عاشق رہا ہو کر اپنے گھر. بشرا عاجلۃ بنیل البغیۃ والمرام، اگر مقصود جلدی حاصل کرنا چاہتے ہو تو حضور کا میلاد مناؤ. اور آخری فائدہ میلاد مصطفیٰ کا، میلاد اتحاد امت کا ذریعہ ہے. اگر اس امت کو متحد کرنا چاہتے ہو، اگر اس قوم کو اتحاد عطا کرنا چاہتے ہو، حضور کا
میلاد مناؤ. یہ کس کا کون ہے؟ 1931 کے اندر شاعر مشرق علامہ اقبال نے اسلامیہ کالج لاہور میں ایک جلسے میں خطاب کیا اور اس نے کہا خدا کی قسم اس امت کے اتحاد کا ذریعہ حضور کی ذات سے بڑھ کر اور کوئی نہیں. اگر اتحاد چاہتے ہو حضور کی ذات گرامی کو اپنا مقتدا بنا لو. اور یہ واقعہ بھی علامہ اقبال نے بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو میلاد کے ذریعے متحد کر دے گا. میں نے سوچا جب میں جاگا تو میں نے سوچا کہ یہ کیسے ہوگا, یہ امت کیسے متحد ہوگی. اب میں جب میں میلاد کی محفل دیکھتا ہوں مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میلاد کی وجہ سے رب کائنات اس امت کو متحد فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آل کاغذات کو بہتر جزا عطا فرمائے. انہوں نے خوبصورت بازار کو سجایا. ہم انتظامیہ کی پولیس والوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, بالخصوص پیرزادہ سید محمد عطا اللہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور سید منصور حسین شاہ صاحب یہ تشریف لائے. ان تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام حضرات کو میلاد مصطفیٰ کی تمام برکتیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شہزادہ محمد مظہر الحق صاحب جناب فرما ہوئے ہمارے سٹیج پر ہمیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ ہے ورسول ہی, ان تمام چیزوں سے بڑھ کر جب تک تم اللہ کے رسول کی ذات کے ساتھ سچی محبت نہیں کرو گے اس وقت تک تم مکمل مومن اور ایماندار نہیں ہو سکتے. بخاری شریف کی مشہور حدیث ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مکمل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے بڑھ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ محبت نہیں کرے گا. تو حضرت محترم حضرت عروہ بن مسعود کہتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے, حضرت عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں کیسر و کسرا کے محلات میں گیا, بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا, لیکن جو میں نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور میرے آقا کے ساتھ کس طرح محبت کرتے تھے. حضرت عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جس پانی کے ساتھ میرے آقا وضو فرماتے تھے وہ پانی صحابہ کرام زمین پر نہیں گرنے دیتے بلکہ اٹھا کر اپنے چہروں پر مل لیا کرتے تھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی. صحابہ وہ جن کو ہر صبح عید ہوتی تھی, صحابہ وہ جن کو ہر صبح عید ہوتی تھی, نبی کا قرب ہوتا تھا, نبی کی دید ہوتی تھی. صحابہ کرام کو حضرات محترم آج لوگ صحابہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن صحابہ کی سنت پر عمل نہیں کرتے. اگر صحابہ کرام کی سنت پر عمل کرتے ہیں تو صرف اہل سنت جماعت حنفی بریلوی کرتے ہیں. تو صحابہ کرام میرے آقا کے ساتھ کس طرح محبت کرتے تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہمیشہ نماز میں دائیں جانب کھڑے ہوتے تھے. کسی نے پوچھا کہ امام کے پیچھے کھڑے ہونے سے زیادہ ثواب ملتا ہے, آپ ہمیشہ دائیں جانب کھڑے ہوتے ہیں. وہ عاشق رسول, وہ غلام باوفا, وہ خادم خاص کہتا ہے کہ اے لوگوں تم نماز پڑھتے رہتے ہو, میں عین نماز کی حالت میں سرکار کے چہرے کا دیدار کرتا رہتا ہوں. صحابہ کرام کی تو یہ شان تھی. میں آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث ہے, مشہور واقعہ ہے, باب الاذان کے اندر اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے کہ صحابہ کرام کو جو عزت ملی ہے, صحابہ کرام کو جو مرتبہ ملا ہے, میرے آقا کے صدقے سے ملا ہے, میرے آقا کے ساتھ نسبت اور تعلق جوڑنے کی وجہ سے ملا ہے, میرے آقا کی نالین پاک کو اپنے سر کا تاج بنانے کی وجہ سے ملا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبیلہ بنی عمر بن عوف کے کسی جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو آپ کو وہاں کچھ دیر ہو جاتی ہے. جب واپس آتے ہیں نماز ظہر کا وقت, حدیث پاک میں آتا ہے
میرے آقا حضرت ابوبکر صدیق کو صحابہ کہتے ہیں کہ آپ نماز پڑھائیں، سرکار تشریف نہیں لائے۔ حضرت محترم حضرت ابوبکر صدیق مصلی امامت پر کھڑے ہو جاتے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھی جا چکی ہے، عین نماز کی حالت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لاتے ہیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھتے ہیں کہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کھڑے ہوئے صحابہ کی صفوں کو چیرتے ہوئے، صفوں میں سے گزرتے ہوئے پہلی صف تک جانے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ جب پہلی صف والے صحابہ کو پتہ چلتا ہے کہ سرکار تشریف لا چکے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں پر الٹا ہاتھ مارتے ہیں، تصویر کرتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں وَقَصَفَ النَّاسَ، وہ تصویر کرتے ہیں تاکہ اگلی صف والے صحابہ کو پتہ چل جائے کہ حضور تشریف لا چکے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلی صف میں پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دل میں، آپ کے قلب اقدس میں یہ خیال جاتا ہے کہ آج تک صحابہ نے حالت نماز میں اتنا شور و غوغا نہیں کیا، آج تک صحابہ نے حالت نماز میں تالیاں نہیں بجائیں، سوا میرے آقا کی آمد کے اور کوئی سبب نہیں ہو سکتا۔ حضرت محترم مختصر کرتا ہوں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلی صف میں تشریف فرما ہیں، آپ مصلی امامت چھوڑ کر پیچھے آنے لگتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حکم فرماتے ہیں کہ آپ اپنی نماز کو مکمل کریں۔ حضرت محترم عین نماز کی حالت میں صحابہ کی شان کو دیکھیں، صحابہ کو جو مرتبہ ملا ہے، جو عزت ملی ہے، مقام ملا ہے، حضور کے ادب کو مقدم کرنے کی وجہ سے ملا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابوبکر صدیق عین نماز کی حالت میں شکرانے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ اے رب العالمین، اے خالق انبیاء والمرسلین، تیرے محبوب نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت محترم نماز مکمل نہیں ہوتی، حضرت ابوبکر صدیق بخاری شریف کی حدیث پیش کر رہا ہوں، آپ پیچھے آ جاتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے تشریف لے جاتے ہیں۔ جب نماز ختم ہوتی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوال کرتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھتے ہیں یا ابا بکر امرتک ان تثبت مکانک، کہ اے ابو بکر، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ ہم تیرے پیچھے نماز پڑھ لیں گے، پھر میرے حکم کے باوجود تو مصلی امامت چھوڑ کے پیچھے کیوں آیا؟ تو اس عاشق رسول نے، حضرت ابوبکر صدیق نے کتنا پیارا جواب دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی کیا مجال کہ آپ پیچھے کھڑے ہوں اور وہ آگے نماز ادا کر رہا ہو۔ تو حضرت محترم صحابہ کرام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم، ادب کو کس طرح مقدم کرتے تھے کہ عین نماز کی حالت میں، نماز اللہ کی خاص عبادت ہے، دائیں جانب دیکھا جائے، بائیں جانب دیکھا جائے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ عین نماز کی حالت میں صحابہ تالیاں بھی بجا رہے ہیں، صحابہ شور و غوغا بھی کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ قسم ہے مجھے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ اور کوئی میری نمازیں خدا کی بارگاہ میں قابل قبول ہو نہ ہو، جو نماز میں نے حضور کے ادب پر قربان کی ہے، یہ سب سے بڑی میری نماز ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی احمد مصطفیٰ۔ جب تک اس امت کے تمام افراد بالعموم اور نوجوان حضرات بالخصوص آقا دو جہاں کے ساتھ رشتہ غلامی استوار کر لیں اور دائیں بائیں اٹھنے والی نگاہیں پلٹ کر حسن جمال مصطفیٰ پر مرکوز ہو کر رہ جائیں اور ہر صاحب دل صرف مصطفیٰ ہی سے عشق کرنے لگے گا، تو پھر اس امت کی بگڑی ہوئی تصویر پھر سے سنور جائے گی، اس کے تن مردہ جسم میں پھر سے روح لوٹ آئے گی، اس کے اجڑے ہوئے چمن میں پھر سے بہاریں آ جائیں گی، اس کے اجڑے ہوئے چمن میں پھر سے کلیاں کھلنے لگ جائیں گی، جب تک ہم سرکار دو عالم محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ سچی اور سچی محبت کریں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں آقا دو جہاں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے۔